میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایسے تو نہیں؟ جب اسلام اور ایمان کے نام پر فائدہ ہو رہا ہو تو ہمیں اپنا مسلمان ہونا بڑا پسند آتا ہے۔ اگر کہیں پہ کچھ مصیبت اونچ نیچ آ جائے تو ہم فٹافٹ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہو کے وقت بھی اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں پختہ ایمان اور پکا اسلام۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ اب ایک اور مثال بیان کی، اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو ضرر دے گی، نقصان پہنچائے گی، اور نہ اسے فائدہ پہنچا سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی وہ لوگ پلے درجے کی۔ اب تیسرا کہ اب مشرک کی بات آ گئی۔ پہلا ہٹ درم، دوسرا منافق، تیسرا مشرک۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارے اور اللہ سے نفع و نقصان کی امید کی بجائے دوسروں سے نفع و نقصان کی امید رکھے، اور اسی امید کی بنیاد پر ان کی پوجا پاٹ بھی کرے، ان کی خوشنودی بھی حاصل کرے، ان کے نام کے چڑھاوے بھی چڑھائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی ضلال البعید، دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے یعنی جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور وہ دور کی گمراہی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہی ہے ایسے کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے نزدیک تر ہے، جس کا ضرر اس کے نفع سے نزدیک تر ہے۔ کیا ہے؟ اس کو اگر کوئی نفع مل بھی جائے وہ نفع دراصل نفع نہیں ہے، وہ نقصان ہی۔ بعض اوقات ہمیں ایسا دکھتا بھی ہے، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، وہ فائدہ نہیں ہے، وہ فائدہ بھی کیا ہے؟ نقصان ہی ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، ایسا کارساز بھی برا ہے، ایسا رفیق بھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اب اللہ تعالی الحمدللہ اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے، میرا اور آپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پیچھے آپ نے ہر طرح کے لوگوں کی بات سن لی۔ پہلا متکبر، مانتا ہی نہیں، دوسرا منافق، نفع نقصان کو تولتا ہے، تیسرا غیر اللہ کو پکارنے والا۔ اب آگے وہ لوگ جو خالص توحید پہ قائم ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ کون لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی باغوں والی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جسے یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا میں اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا۔ میں ایک بندہ اس کے خیال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا، میں جو مرضی کر دوں۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ چھت میں ایک رسی لٹکا دے۔ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے اس کی تدبیر اس کے غصہ کو دور کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو اتنا ہی ہے تو ایک رسی لٹکا کر اللہ سے خود براہ راست ہو جائے اور پھر اللہ سے ہی پوچھ لے اللہ تو نے مجھے فائدہ دینا ہے کہ نہیں دینا، اس تدبیر کو اختیار کر لے، شاید اس کا کچھ غصہ دور ہو جائے۔ ایسا نہیں، اللہ جب چاہتا ہے بندے کو نفع نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کسی کی تدبیر تقدیر کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والمجوس اور جو مجوسی ہوئی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ایمان والوں کو کہاں؟ یہود کو کہاں؟ صابیوں کو کہاں؟ عیسائیوں کو کہاں؟ مجوسیوں کو کہاں؟ مشرکین کو کہاں؟ ان کے کیا کیا وہاں آخرت کے وقت جو قیامت کے دن کیا کیا ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اہل ایمان کے ایمان کو جانتا ہے، اہل یہود کی یہودیت کو پرکھتا ہے، اور عیسائیوں کی عیسائیت کو خوب جانتا ہے، مجوسیوں کے جو آگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں، صابیوں کو جانتا ہے، مشرکین کو جانتا ہے۔ اللہ خود ہی قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرما لیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز ہے۔ تو آج کا درس مختلف حوالوں سے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس طرح متوجہ کیا کہ اپنے آپ کو ایمان پر کاربند کرو۔ اللہ نے ایمان کی ہی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، اور کامیابی بھی کس پہ ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اور اسی ایمان پر موت کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ہوتا ہوں والا کتاب مبین۔ اور بعض وہ شخص ہیں جو اللہ کے معاملے میں بے سمجھی اور دلیل اور روشن کتاب کے بغیر تکبر سے جگت ثانیہ اتفہی لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائے، لہ فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ تیرے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان تین آیات میں ترجمہ آپ نے سن لیا، کوئی لمبی چوڑی اس کی تفسیر اور تشریح نہیں ہے۔ اللہ ان تین آیتوں میں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس راہ حق کو ماننے کے حوالے سے یا راہ حق کے خلاف کوئی دلیل نہیں، صرف وہ بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اور پھر یہ ایک جملہ استعمال کیا ثانیہ اتفی، یہ ثانیہ اتفی کہتے ہیں اپنے کندھوں کو اچکانا، ایسے ایسے، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی وجہ تکبر۔ ان بنیادوں پر وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، صرف خود انکار نہیں کرتا، انہی بنیادوں پر لیضل عن سبیل اللہ، وہ باقی لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہتر، بغیر دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، بس نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک، اور وجوہات، ان میں سے سب سے بڑی تکبر ہوتی ہے۔ اور تکبر کہتے ہی کس کو ہے؟ تکبر کہتے ہیں حق بات کو جھٹلانا، جو حق اور سچ بات ہو اس پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا، اور حق بات کو جھٹلانے کو تکبر کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ظاہری طور پہ لوگ ان کی شاید عزت کریں، لیکن در حقیقت وہ رسوائی والی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر مر بھی جائیں قیامت کے دن بھی ہم ان کو
دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اللہ فرما رہے ایسا کیوں ہے؟ ذالک بما قدمت یداک، یہ ان کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوئی کاموں کا بدلہ ہے۔ انہوں نے کیا کمایا؟ انہوں نے گمراہی کمائی، انہوں نے اللہ کے سامنے حق کے مقابلے میں تکبر کیا، انہوں نے کتابیں روشن کی جو ہے باتیں ہیں قرآن مجید کی یا پہلے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ یہ سب کچھ ان کا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ نہیں کسی کو ملوث کرنے والا۔ جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پولیس والوں کے اختیار میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ کسی بندے کو پھنسانا چاہیں تو اس پر کوئی 2-4 کیس ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کو بھی پکڑتے ہیں، جس کو بھی سزا میں اور رسوائی میں مبتلا کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ عادل ہیں، اللہ ظالم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیات میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، پھر اگر کچھ ان کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، خَيْرٌ اطَّمَعَنَّ بِهِ، تو وہ اس پر، اس عبادت پر قائم ہو گیا، اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو منہ کے بل پھر گیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت بھی گنوائی، ذالک هو الخسران المبین، یہی وہ صریح خسارہ۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے قسم کے بندے کی، یہ کون ہے؟ پہلا تو متکبر تھا، ضال تھا، گمراہ تھا، دوسرا کون سا ہے؟ ایمان لے آیا ہے، لیکن وہ ایمان لا کر بھی شکوک و شبہات میں ہے، وہ اپنے ایمان سے بھی دنیاوی نفع و نقصان کا حساب رکھتا ہے۔ علی حرفن، وہ ایمان کے کنارے پر ہے، اگر اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو کہتا ہے سب کچھ ٹھیک، بالفاظ دیگر اگر ایمان کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اسلام زندہ باد، اور اگر اپنے ایمان کی وجہ سے کچھ مصیبت آن پڑے، کچھ تکلیف آن پڑے، کوئی آزمائش آ جائے تو پھر کیا کہتا ہے؟ اسلام مردہ باد۔ تو یہ ہے منافق، فائدہ ملا تو ساتھ ہو لیے، نقصان ہوا تو کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ نے فرمایا ایسا بندہ بھی ظاہری طور پر شاید کچھ فائدے اٹھا لے، لیکن در حقیقت خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس نے گنوا دی، ضائع کر دی، کیونکہ ایسا رویہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی وہ صریح خسارہ ہے۔ اس آیت کے پیراہے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایسے تو نہیں؟ جب اسلام اور ایمان کے نام پر فائدہ ہو رہا ہو تو ہمیں اپنا مسلمان ہونا بڑا پسند آتا ہے، اگر کہیں پہ کچھ مصیبت اونچ نیچ آ جائے تو ہم فٹافٹ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہو کے وقت بھی اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔